آج مسلمانوں کو دربار مصطفیٰ کا ادب یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان دربار مصطفیٰ میں ذرا سی بھی بے ادبی کر بیٹھے تو پھر وہ چاہے کعبے کا متولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو حضور کے پیچھے نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں، اس کے رسول کو، ایسے بدبختوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اسے مسلمان نہیں بلکہ رئیس المنافقین کا خطاب دیتا ہے۔ تو غرض ہے کہ ادب مصطفیٰ، ادب دربار مصطفیٰ یہ بنیادی چیز ہے، ایمان کا رکن ہے۔ یہ اگر انسان کے دل میں ہے پھر وہی انسان خوش نصیب اور خوش بخت ہے۔ ادب انسان کی کامیابی کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا زینہ ہی ادب ہے۔ جب تک اس کے دل میں ادب نہیں آ سکتا انسان کامیابی اس وقت تک جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جو پوری دنیا میں صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے، آج نام نہاد مسلمان بھی سازش کا رونا رونے والے، انہوں نے جو اپنی بدبختی ایک اور دکھائی، حضور کی عزت اور ناموس کے قانون کو ختم کرنے کی جو ہے وہ معاذ اللہ باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اسلام کے بڑے کر چکانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند دن پہلے پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا نام بدنام کیا، چند ایک بدبختوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، کہ انہوں نے حضور کے دربار کا ادب بھی ان کو بھول گیا، اور اپنے سیاسی لیڈروں کے مفاد میں آ کر دربار مصطفیٰ کو انہوں نے پس پشت ڈال کر اپنا مفاد سامنے رکھا۔ تو یہ انسان کی بدبختی کی دلیل ہوتی ہے۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو فرمایا تمہارے سب کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مفسرین، محدثین تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم امت مسلمہ پر فرض عین تھی، بعین ہی اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم امت مسلمہ پر ویسے ہی فرض عین ہے۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ اس ماحول میں ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تمام مسئلوں سے جداگانہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جب بھی گفتگو کر رہا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے متعلق اپنی زبان کو کھول رہا ہے، اور وہ عظیم ہستی جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو پہلے 1000 دفعہ جو ہے وہ پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس رب کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اب ادب ہے کیا؟ ادب مصطفیٰ پھر کس طرح ہونا چاہیے؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کس طرح حضور کا ادب کر کے دکھایا، کر کے سکھایا بھی صحیح اور کر کے دکھایا بھی صحیح، کہ کس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کہو، وقولوا انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو پہلے ہی توجہ کے ساتھ سنو کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یاد رکھو اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں اگرچہ تمہارا یہ لفظ کہنا تمہاری نیت کے مطابق درست ہے، تمہاری سوچ بھی اچھی ہے، تمہاری نیت بھی اچھی ہے، یہ لفظ بھی برا نہیں ہے، لیکن ہاں اس لفظ کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ تمہارا مطلب تو اچھائی کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب کے دشمن اس لفظ کو گستاخی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا کہنا ہی نہیں ہے۔ جس دربار کی ہم بات کر رہے ہیں،
وہ دربار تو عرش سے بھی بڑا نازک دربار ہے، وہ دربار ایسا دربار ہے لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ وہ تو ایسا مقدس دربار ہے کہ وہاں پر تو فرشتے بھی آتے ہیں تو وہ بھی اجازت لے کے آتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی آتے ہیں تو وہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، یہاں تو اونچا سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔